ہیڈ کیا تھا، لیکن فلم پالیسی میں بھی ہم لوگوں نے تمام سٹیک ہولڈرز کو بلا کر، آرٹسٹ کو بلا کر، پروڈیوسرز کو بلا کر، ایگزیبٹرز کو بلا کر ایک فلم پالیسی جامعہ ایک ایسا مسودہ دیا تھا جس کے اندر فلم انڈسٹری کو ایک تو صنعت کا درجہ دیا جائے، اور دوسرا وہ تمام اقدامات جو فیسیلیٹیٹ کریں اس کو گرو کرنے میں، جس میں ٹیکس انسینٹیوز تھے، جس میں سنیما کے انفراسٹرکچر کو انکریز کرنے کے لیے، اس کو زیادہ تقویت دینے کے لیے انفراسٹرکچر کے انسینٹیوز موجود تھے، اور اس کے بعد اس کو بجٹ 2018 کا حصہ بھی بنایا گیا تھا. لیکن وداؤٹ گوئنگ انٹو فردر ڈیٹیل اس کے اوپر خاطر خواہ کام نہ ہو سکا. شروع ہوا لیکن وہ جو ایک اسپرٹ تھی اس پالیسی کی وہ فالو نہیں ہوئی، اور وہ انیبلنگ انوائرمنٹ اراؤنڈ اٹ جو ہے اس کا فقدان رہا. تو یہ ایک انفنشڈ ٹاسک تھا جو میرے تو ذاتی طور پہ دل کے بڑے قریب ہے، اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ یہ خالی فلم انڈسٹری کی بات نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا پی ٹی وی کی وہ اسکرین جس وقت ہم بڑے ہو رہے تھے، معاشرہ بھی بہتر تھا، اور جو اس کا اثرات تھے اس اسکرین کے، وہ نیریٹیوز بناتے تھے معاشرے کے لیے، اور وہ لیڈ کرتے تھے نیریٹیوز کو. اس کے بعد انفارچونیٹلی یہ جو بھی آپ نے اسکرینز کے اوپر کچھ لوگ بھی دیکھے، وہ پوری ایک جرنی ہے، پوری ایک کہانی ہے. اور اگر دوسری طرف جائزہ لیا جائے کہ ٹیکنالوجی بھی ایڈوانس ہو چکی ہے، مزید سنیماٹوگرافی بھی بہتر ہو چکی ہے، لیکن کانٹینٹ کا فقدان ہے. اور کانٹینٹ اس وقت اتنی ایڈوانسمنٹ نہیں تھی. آپ میک اپ کا دیکھ لیں، آپ باقی، لیکن جو آنیسٹی آف پروفیشن تھی، چاہے وہ پروڈیوسر کی ہو، چاہے وہ ایگزیبٹر کی ہو، چاہے وہ ایکٹر کی ہو، وہ انٹیکٹ تھی. اور ایک گھر تھا سنیما انڈسٹری. مطلب میری والدہ بڑی کلوزلی اس کے ساتھ اسٹوڈیوز جو تھے مشہور، ان کے ساتھ بھی ہمارے فیملی وہ تھے. تو ایک گھر کی طرح آرٹسٹ ملتے تھے، گھر کی طرح پروڈیوسرز ملتے تھے. ان کے درمیان میں بھی گیپس آ گئے ہیں. پروڈیوسر، ایکٹر، ایگزیبٹر، یہ تو ایک تو جو ایسوسیشنز بن جاتی ہیں، اور اس کو پھر لوگ الگ الگ طرح سے اس کو دیکھنے لگ جاتے ہیں اپنے اپنے انٹرسٹ کو. تو ایک کلیکٹیو انٹرسٹ ایٹ لارج جو ہوتا ہے وہ مسنگ ہو جاتا ہے. تو وہ گورنمنٹ نے پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا ہوتا ہے کہ جہاں تمام اسٹیک ہولڈرز اکٹھے ہوں اور ایک پبلک انٹرسٹ کی بات ہو، جہاں انڈیویجول انٹرسٹ جو ہیں وہ نہ دیکھے جائیں. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ان کی آنیسٹی ہو یا ان کا پروفیشنل انٹیگریٹی ہو، وہ نام آج تک زندہ ہیں. اور بنیادیں اتنی مضبوط ہیں پی ٹی وی کی کہ پی ٹی وی بھی آج تک ان ناموں کی وجہ سے، اس کریڈیبلٹی کی وجہ سے، اس انٹیگریٹی کی وجہ سے ابھی تک وہ کریڈیبلٹی کو انجوائے کرتا ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو پی ٹی وی پر واپس آنی ہوں گی. پی ٹی وی نے پرائیویٹ جو میڈیا ہے اس کی ریس میں شامل ہو گیا. وہ کمپیٹ نہیں کر سکے کیونکہ پی ٹی وی کے اندر وہ تمام چیزیں موجود نہیں ہیں جو میں سمجھتی ہوں، اور کرنا بھی نہیں چاہیے. پی ٹی وی نے نیریٹو بنانا ہے پبلک انٹرسٹ میں، اور نیشنل نیریٹوز بنانے ہیں. پی ٹی وی نے اس دوڑ میں نہیں شامل ہونا جو دوڑ پی ٹی وی کی ہے ہی نہیں. آپ نہیں اس لیول کے اوپر کمپیٹ کر سکتے، اور آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے. آپ کا مینڈیٹ ایک نیشنل نیریٹو بنانا ہے، اور وہ نیریٹیوز جو اس نیشنل نیریٹو کو افیکٹ کرتے ہوں، انفلوئنس کرتے ہوں، ان کو ایک طرح فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو کاؤنٹر کرنا ہے، تاکہ جو اپنا ایک انڈیجنس نیریٹو ہے وہ کھو نہ جائے. چاہے وہ معاشرے کا ہو، چاہے وہ ٹالرنس کا ہو، چاہے وہ ہیریٹیج کا ہو، چاہے وہ پاکستان کے کلچر کا ہو، چاہے وہ ٹورزم کا ہو. اس ملک نے دہشت گردی کی ایک جنگ لڑی ہے جس کی طویل داستان موجود ہے، اور ہماری پرسنالٹیز پر جو بچے اس جنریشن کے ہیں ان کی پرسنالٹی پہ اس کے اثرات موجود ہیں. ہم نے وہ کاؤنٹر کرنے تھے کہ وہ اثرات ان ٹالرنس کے اندر نہ جائیں، بلکہ اس کو کاؤنٹر کریں، اور وہ معاشرے کی ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرے جس سے وہ اس میں بہتری آئے. تو یہ جو ایک اوور آل اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی میں منسٹر بنتی ہوں کبھی سال ہوتا ہے، کبھی 1.5 سال ہوتا ہے. تو وہ جو ایک ریفارم جس کو آپ لانگ ٹرم ریفارم کہتے ہیں، اس کے جو سٹیپس ہیں وہ کبھی کبھی کمپرومائز ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو 5 سال کا آپ کا جو مینڈیٹ ہے وہ آپ کا سال 1.5 سال میں نہیں ہو سکتا ختم. لیکن میں نے پہلے بھی ایسے کچھ سٹیپس لیے تھے جس سے فوری طور پر ایک بوسٹ ملے. اور کانٹینٹ جو ہے پی ٹی وی کے اندر بھی، فار ایگزامپل
اب ہمارے پاس فقدان ہے اس وقت چلڈرن کانٹینٹ کا، ہے ہی نہیں، فقدان ہی ایبسنس ہے، کمپلیٹ ایبسنس ہے. پرائیویٹ چینلز کے اندر بھی جو ہے اس میں بھی چلڈرن کانٹینٹ مسنگ ہے، فلم سائٹ پہ چلڈرن کانٹینٹ مسنگ ہے، ڈاکیومنٹری سائٹ پہ چلڈرن کانٹینٹ مسنگ ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارے بچے تمام فورن کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں. تو اس میں کاوش میں ہم 3-4 چیزیں شروع کر رہے ہیں پی ٹی وی لیول کے اوپر، جس میں چلڈرن کانٹینٹ سے ریلیٹڈ انیشیٹوز ہیں. اور پھر جو ہمارے اس وقت ملک کا حال ہے کہ کوئی بندہ ایک ہیلدی ڈائلاگ نہیں کر سکتا، کوئی بندہ بحث نہیں کر سکتا، لڑائی اور جو بھی بحث ہو، جو بھی ڈائلاگ ہو، وہ لڑائی کی شکل میں اختتام پذیر ہوتی ہے، چاہے وہ گھر کے اندر ہو یا چاہے وہ باہر ہو. تو اس سے ریلیٹڈ بھی کچھ کانٹینٹ ہے جو پی ٹی وی کے اندر ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں. نیوز کانٹینٹ کو کم کیا جا رہا ہے ایز اے پالیسی، اور وہ نیوز کانٹینٹ جس سے پاکستان کے عوام کی آگاہی ہو، جو خبر سے اصل جزیات جڑے ہوئے ہوتے ہیں اس کی وہ ہو، لیکن سارا وقت 24/7 ہم اس ریس میں نہ شامل ہوں جو کی جا رہی ہے. لوگوں کے اندر انٹرٹینمنٹ کی اس وقت ڈیمانڈ ہے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی کاوش کو دیکھتے ہوئے یہ آپ جو سامنے لوگو دیکھ رہے ہیں، یہ پی ٹی وی فلمز کی ڈویژن ہے، جس میں کا مقصد جو ہے وہ یوتھ انگیجمنٹ ہے انٹو فلم میکنگ، جس میں پی ٹی وی اور جوائنٹ وینچرز بھی ہیں، جے ویز بھی ہیں، جس کے اندر ہم ینگ لوگوں کو بلا کر ان کو انوائٹ کر کے ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جوائنٹ وینچرز کر کے ان کو انگیج کریں گے. اور اس کے بعد وہ پی ٹی وی ہوم کے اوپر جو ہے وہ اسکرین ہم اویلیبل کریں گے فار دیٹ فلم ڈویژن اس کی ٹائم سلاٹس کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مقصد ہے وہ خالی فلم کو اسکرین پہ لانا نہیں ہے پی ٹی وی کے، وہ فلم کانٹینٹ جنریٹ کرنا ہے جس کی اس وقت ضرورت ہے، جو ڈاکیومنٹری کی شکل میں، فلم کی شکل میں، کسی بھی شکل میں وہ آئے اور اس کے اوپر اس کو انکلوڈ کیا جائے پی ٹی وی کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ آج اس پی ٹی وی فلم ڈویژن کے ساتھ ایک اور پروجیکٹ میں اناؤنس کرنا چاہ رہی ہوں جو ہے پاک فلکس کے نام سے. جیسے نیٹ فلکس ہے اسی طرح پاک فلکس کے جتنا پی ٹی وی کا آرکائیو ہے اور جتنا ہماری فلمز کا آرکائیو ہے اس کو ہم اس کے اوپر ڈالیں، تاکہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے پاکستانیوں کو ایکسیس نہیں ہے اس کانٹینٹ کا. یوٹیوب کے اوپر پائریٹڈ آپ کو کانٹینٹ مل جاتا ہے، لیکن پی ٹی وی کا اپنا آرکائیو اتنا رچ ہے، اور اس سارے کو ہم آن لائن اور ڈیجیٹل لا رہے ہیں. اس میں پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں پارٹنرشپ، جس کے ساتھ، اور 75 ایئرز آف کانٹینٹ آف دی آرکائیوز آف پاکستان ٹیلی ویژن، پاکستان فلمز اینڈ دا ڈراما جو ہے وہ ہم اس کو انکلوڈ کر رہے ہیں اس پاک فلکس کے اندر. تو وہ کانٹینٹ ایکسیس ہم دیں گے ٹو ایوری بڈی ونس اٹس آن لائن، اینڈ اٹس اٹس اے پروجیکٹ دیٹ وی آر اسٹارٹنگ فرام ٹوڈے انڈر دا 75 ایئرز آف سیلیبریشنز آف گولڈن جوبلی آف پاکستان، جو ہماری سیلیبریشنز ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں بتانا چاہوں گی کہ پرائیویٹ سیکٹر کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. سعد پیر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، یہاں آرٹسٹ بھی بیٹھے ہیں. جو فلم پالیسی انشاءاللہ 2022 کا بجٹ ہے اس کے اندر یہی جو فلسفی ہے، یہی جو انسینٹیو بیسڈ اپروچ ہے فلم انڈسٹری کے لیے، اس کو ایک دفعہ پھر کوشش کر کے ڈالا جا رہا ہے، جو کہ آپ کو بجٹ سپیچ میں بھی اس کے کانٹورز جو ہیں براڈ اور اس کے جو فیچرز ہیں وہ مل جائیں گے. اور ایک اور چیز جو ہم کر رہے ہیں وہ منسٹری کے لیول کے اوپر دیر از نو ون ونڈو آپریشن فار فلم انڈسٹری ٹو کمیونیکیٹ ود دا منسٹری. اینڈ بیکاز فلم ایک انڈسٹری ہے، اور انڈسٹری کا جو کانٹیکٹ ہے اور انٹرفیس ہے وہ باقی منسٹریز کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جس میں فائنانس ہے، کامرس ہے، جس میں آپ کو ایکسپورٹ کے ایشوز ہیں، امپورٹ کے ایشوز ہیں. تو اس کے لیے ہم ایک فلم ڈائریکٹریٹ کا قیام جو ہے منسٹری آف انفارمیشن کے لیول، جیسے نیفٹیک ہوتا تھا اسی کی بنیاد کے اوپر ایک فلم ڈائریکٹریٹ کا قیام ہے، جس میں تمام جو منسٹریز ہیں اور تمام جو فلم کے ڈفرینٹ فیچرز ہیں، جس میں پروڈیوسرز ہیں، ایکسیبٹرز ہیں، ایکٹرز ہیں، ان تمام کا ایک ون ونڈو کمیونیکیشن ود منسٹری آف انفارمیشن فار فلم انڈسٹری اینڈ ڈراما انڈسٹری، اس کو انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے. اور وہ انشاءاللہ بجٹ کے بعد جو ہے وہ
ان پلیس ہو جائے گا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں, کافی اناؤنسمنٹس ہیں جو میں کرنا چاہتی ہوں, بٹ آئی تھنک آفٹر دا بجٹ اٹ ول بی مور اپروپریٹ کہ میں وہ بات کروں. ان دی اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو تھینک ایوری ون. ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے کہ فلم کیسے ٹورزم کو فروغ دیتی ہے, وہ فلم ڈویژن جو ہے پی ٹی وی کی, اس کا جو اولین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کیسے یہ ڈف ٹیل کرے گا ٹورزم کے ساتھ, اور پرائم منسٹر کا ایک ٹورزم کے لیے, اور کل جس طرح پہلی پری بجٹ پہلی دفعہ انپریسیڈنٹڈ انیشیٹو تھا پرائم منسٹر کا, جو کہ بزنس پری بجٹ بزنس کانفرنس کی ہے, اسی طرح ہم ایک ٹورزم کلچر اور فلمز کے اوپر پرائم منسٹر ایک کانفرنس بلا رہے ہیں آفٹر دا بجٹ, جس کے اندر جو چیزیں اور ریکمنڈیشنز ہوں گی وہ بھی آتی رہیں گی, اور اس سے میرے خیال میں بہت بہتری بھی آئے گی, کیونکہ دی انٹینشنز آر ایٹ دا رائٹ پلیس, اور اگر یہ انٹینشن رائٹ پلیس پہ رہے تو اس سے وی کین ڈو ونڈرز ٹوگیدر ایز این انڈسٹری آلسو اینڈ ایز گورنمنٹ ایز ویل. سو ونس اگین تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ آئی ول سی یو ان ادر ایونٹس آلسو. تھینک یو. ناظرین, پی ٹی وی فلمز کے افتتاحی تقریب سے خطاب کر وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب کی جانب سے اس وقت تقریب سے خطاب کیا جا رہا تھا, اور پی ٹی وی فلم لانچنگ کی تقریب تھی جس میں ان کا کہنا تھا کہ تمام شرکاء کو مبارکباد پیش کرتے ہیں, فلم انڈسٹری کی بحالی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں, جمال شاہ کے کام کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. ان کا کہنا تھا کہ 2018 میں پاکستان کی پہلی فلم پالیسی متعارف کروائی گئی. افسوس ہے کہ فلم کو صنعت کا درجہ نہیں دیا گیا. ہم نے پہلی بار کلچرل پالیسی پر کام کیا.